بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا۔ تمام تعریف، تمام حمد، تمام کبریائی اس ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ وہی ہمارا حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بے عیب اور بلند و بالا اس کی صفات۔ جس کو چاہتا ہے ہدایت اور توفیق سے نوازتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے رمضان جیسا مہینہ عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رمضان دے کر توفیق بھی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے رمضان سے محروم کر دیتا ہے، یا رمضان دے کر توفیق اور ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے کائنات میں جو وہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے خاتم الانبیاء رحمت للعالمین داعی الی التوحید ماحی عن الشرک والکفر بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے سب سے اچھی نماز پڑھی، جنہوں نے سب سے اچھا روزہ رکھا، سب سے اچھا عمرہ اور حج کیا، اور اپنی امت کو عبادت کا طریقہ سکھایا۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد الصلاة کے بعد آج 4 رمضان المبارک، 4 مطلب سعودیہ میں، کیونکہ ہم یہاں ہیں اور یہ درس جدہ سے ہوتا ہے، اس لیے 4، انڈیا میں تیسرا ہوگا، دوسرے ملک کسی ملک میں چوتھا ہوگا، کہیں تیسرا ہوگا چاند کے اعتبار سے. تو یہاں چونکہ چوتھا روزہ چل رہا ہے ہمارا، تو اسی لیے میں نے کہا 4 رمضان مبارک 1447 ہجری مطابق 21 فروری 2026 عیسوی آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی طرح آج کا یہ درس بھی پیش ہے، جو درس قرآن ہے، اور جس میں ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں ایک نئی سورہ، اور اس کا نام ہے سورۃ النوح. وقت رمضان کے اعتبار سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں بدل گیا ہے. یہ درس 4:45 سعودی عرب کے ٹائم کے حساب سے شروع ہوتا تھا، جیسے پچھلے ہفتے بھی ہوا شعبان تک. اب چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور سب کی اپنی اپنی مصروفیات ہوتی ہے، تو سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ادارے نے یہ طے کیا کہ 11:30 سعودیہ کے ٹائم یا کویت کے ٹائم کے گلف کے ٹائم کے حساب سے یہ درس رکھا جائے تاکہ سننے والوں کو سہولت ہو سکے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس رمضان المبارک کی آمد پر اور روزوں کی توفیق پر اور دیگر نعمتوں پر. ایک اچھا موقع ہماری زندگی میں آ گیا ہے دوبارہ ہر سال کی طرح، اور یہ ہے رمضان کا مہینہ، جو کہ ایک وقت ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا، چوتھا روزہ چل رہا ہے، مطلب 3 روزے ختم ہو گئے ہمارے، چوتھا بھی آدھا ہو گیا ہے. لہذا رمضان المبارک، جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں، ایک وقت ہے 29 دن کا یا 30 دن کا، اور وقت جب چلا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو واپس نہیں لا سکتی ہے. نہ پیسے دے کر ہم وقت کو واپس لے سکتے ہیں، نہ کوئی اور طریقہ ٹیکنالوجی کو یوز کر کے گزرا ہوا وقت اپنی زندگی میں دوبارہ لا سکتے ہیں. امپاسبل، ناممکن چیز ہے. عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور اپنے اوقات کو فائدے والی چیزوں میں صرف کرتے ہیں. اور فائدے والی چیزیں 2 قسم کی ہیں، ایک دینی فائدہ، ایک دنیاوی فائدہ. ایک دینی فائدہ اور ایک دنیاوی فائدہ. سب سے بڑا فائدہ دینی فائدہ ہے. اس کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا وقت دینی فائدے میں گزرے. کیا مطلب؟ کہ ہم جیسے تلاوت کریں یا علم حاصل کریں، جیسے ابھی آپ درس میں ہیں قرآن پاک کے، یا نماز پڑھیں نفل فرض، یا صدقہ خیرات کریں، توبہ استغفار کریں، یا دعائیں کریں، یا کسی کی مدد کریں مسافر کی، یا صلہ رحمی کریں، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار وغیرہ، یا کسی بیمار کی تیمارداری کریں، یا کسی جنازے میں شرکت کریں. المہم خیر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور وہ انگنت، انلمیٹڈ ہے. 1-2 کام ہی خیر نہیں ہے. میں نے چند ایک گنائے ہیں بھی آپ کے سامنے. ایسے بہت سارے کام خیر کے ہوتے ہیں. لہٰذا ہم اپنے وقت کو رمضان مبارک کے بالخصوص، عموماً زندگی کے تمام اوقات کو خیر کے کاموں میں صرف کریں، تو اس کا صحیح فائدہ ہو گیا. یہ دینی فائدہ ہے. یا کوئی دنیاوی فائدہ،
رمضان کے علاوہ عام حالات میں بھی، جیسے کہ آپ نے کچھ دنیا کی فائدے والی چیز، اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، وہ آپ نے سیکھی یا سیکھ رہے ہیں یا کسی کو سکھا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں یا بتا رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے انسان اپنے وقت کا صحیح استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، اور رمضان مبارک میں خصوصاً عام مہینوں میں عموماً اگر ہم نے اپنے اوقات کو حرام کاموں میں، جو کہ معروف ہے، شرک ہے، بدعت ہے، فلمیں ہیں، گانے ہیں، بجانے ہیں، غیبتیں ہیں، چغل خوریاں ہیں، جھوٹ ہے، باطل کا دفاع ہے، یا لغوی باتیں ہیں، یا باطل بہرحال حرام چیزوں میں، یا لایانی چیزیں، لایانی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ لایانی لینے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک ایسی چیز جس سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس کو کہتے ہیں لایانی چیزیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھا مسلمان کون ہے؟ وہ جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ سلطان بھائی کی کتنی تنخواہ ہے؟ IGEOC کو پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اس سے کیا میرا اور آپ کا تعلق ہے؟ نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں، پڑوسی ہیں ہمارے، رشتے دار ہیں، ان کی زندگی کے بہت سارے پرائیویسیاں ہوتی ہیں، مسئلے ہوتے ہیں جس سے میرا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کا تعلق کس چیز سے ہو تاکہ اس کو پتا چلے کہ لا یعنی چیزیں کیا ہیں، یعنی لا یعنی جس سے میرا تعلق ہے، لا یعنی جس سے میرا تعلق نہیں۔ ہر وہ چیز سے میرا تعلق ہوتا ہے جس کے بارے میں کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ ایک قاعدہ یاد رکھیے، پرنسپل۔ ہر وہ چیز سے میرا تعلق ہوتا ہے، ہونا چاہیے، ہر وہ چیز سے میرا تعلق ہونا چاہیے جس کے متعلق قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا، بس۔ اور ہر وہ چیز جس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، سوال نہیں کیا جائے گا، مجھے حساب نہیں دینا ہے، اس سے میرا تعلق نہیں ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے۔ تو اب ہم اپنی زندگیوں کو لایانی چیزوں سے بچا کر یعنی چیزیں، تعلق جس سے میرا ہوتا ہے، مجھے حساب دینا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اس کا، تو ان چیزوں کے متعلق میں فکر کروں اور اس میں رہوں۔ ایک چھوٹا سا مقدمہ تھا سورہ کی تفسیر سے پہلے، چونکہ رمضان کا پہلا درس ہے ہمارا، تو ایک نصیحت کے طور پر میں اپنے لیے، آپ کے لیے کروں کہ ہم اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں، رمضان مبارک کے اوقات کا صحیح استعمال کریں، اور وقت جہاں جہاں خراب ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں چند ایک مثالیں دوں گا، جہاں 1-2 منٹ بس، اس کے بعد شروع کروں گا میں آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر۔ جو آیتیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورہ نور کی، وقت ہمارا کہاں کہاں خراب ہوتا ہے۔ نمبر 1، نیند میں۔ سونا جسم کی ضرورت ہے، کتنے گھنٹے سونا ہے ایک سوال ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر انسان 24 گھنٹے میں سے 7 گھنٹے سو جائے کافی ہے اس کے لیے، صحت کے لیے۔ 7 آورس 24 گھنٹے میں ٹھیک ہے، بعض نے 8 بھی کہا، چلیے 7 یا 8۔ اب اگر میں 10 گھنٹے سو جاؤں تو یہ ایکسٹرا 2 گھنٹے میں سو رہا ہوں، یہ 2 گھنٹے میری نیند میں ضائع ہو گئے۔ اگر میں 12 گھنٹے سو رہا ہوں یا سو رہی ہوں تو 4 گھنٹے میں نے ضائع کر دیے۔ 4 گھنٹے جو میں نے ضائع کر دیے یا 2 گھنٹے میں نے نیند میں ضائع کر دیے، اس میں کتنی تلاوت ہو سکتی تھی، کتنے خیر کے کام ہو سکتے تھے۔ تو پھر الارم رکھو، اٹھو، خالی سوتے رہنا نہیں، سو رہے سو رہے۔ کیا سمجھتے بھائی سونا حرام ہے کیا ہے سب میں؟ دیکھیے شیطان مرتے نہیں ہیں رمضان میں، رمضان میں شیطان مرتے نہیں ہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ شیطانوں کو موت آتی ہے۔ پھر قید کا لفظ ملتا ہے، سفلت، سلسلت، اور علماء کہتے ہیں قید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت، قید ہے وہ، ٹھیک ہے؟ قید میں رہنے کا مطلب اس کا شر جو عام تھا وہ کم ہو جائے گا۔
جو زیادہ شر پھیلاتا تھا وہ آزاد رہ کر تو اس کو قید کر دیا جاتا تھا کہ شر کم ہو جائے. تو شیطان ہمارے پاس اس حوالے سے نہ آئے کہ دیکھو تم سو رہے ہو، روزے میں ہو، آرام کر رہے ہو، تو وہ سلا رہا ہے 10 10 گھنٹے ہم کو. غلط. نمبر 2، پکوان میں خواتین کا وقت ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. عصر کے بعد مطبخ میں، کچن میں داخل ہوتی ہیں، افطار کی تیاری میں، کھانے کی تیاری میں، تو مغرب کی اذان کے وقت باہر نکلتی ہیں. یہ کون سا پکوان ہے؟ کیا رمضان کھانے پینے کا مہینہ ہے، یا عبادت زیادہ کر کے جنت میں اپنی جگہ بنانے کا مہینہ؟ خواتین تباہ کر دیتی ہیں اپنے وقت. دو چیزوں میں پکوان کے ریلیٹڈ دو چیزیں، ایک نئے نئے پکوان سیکھنا، کیسے نئے سموسے بناؤں گی میں، نئے تلن کی چیزیں کیسے میں سیکھوں گی. تو وہ آن لائن، یا بعض خواتین بیوقوف ہوتی ہیں جو اپنا وقت ضائع کر کے لوگوں کو سکھاتی ہیں، دیکھو ایسے ٹماٹے بناؤ، ایسا سالن بناؤ، ایسے جو ہے سموسے بناؤ، ایسے پکوڑے بناؤ نئے نئے، ایسے جو ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ بتاتی ہیں. وہ بیوقوف اپنا وقت ضائع کر رہے رمضان میں. کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ خواتین کو پتا ہے جو پکانا ہے پکانا ہے، ختم. یہ سب جو ہے بعد میں بتاؤ، رمضان میں نہیں. وہ وقت ضائع کر رہی ہے، یہ دیکھ کر سیکھ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہے. حالانکہ اس کو آتا ہے پکوان، لیکن یہ نئے پکوان سیکھنا چاہتی. یہاں ایک وقت ضائع ہو گیا، پھر اس کے بعد اس پر امپلیمنٹ، وہ کچن میں جا کے اب شروع ہونا. اس سال میں کوئی نیا نیا کروں گی. شیطان بھٹکاتا ہے اسے. ہاں کرو، نہیں کرو گی تو قرآن پڑھو گی، تم توبہ کرو گی، استغفار پڑھو گی، جنت میں چلی جاؤ گی. نہیں، اسی میں بزی رہو کچن میں. دو، نمبر 1 نیند، نمبر 2 پکوان کچن، نمبر 3 ٹریفک. آپ کو پتا ہے اس وقت آپ نکلیں گے کویت میں، جدہ میں، دبئی میں، کہیں بھی آپ کو ٹریفک بہت ملے گی. آپ اس وقت کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نہیں خریدنا ہے تو پہلے خریدو، اس کا بھی خیال رکھیں. بہرحال اس کے علاوہ بیکار کی چیزوں میں، ایسی چیزوں میں، باتوں میں یا فون میں جس میں ہمارا کوئی دنیا کا فائدہ، دین کا فائدہ نہیں ہے، دنیا کا فائدہ نہیں ہے، اس میں بھی ہم اپنا پورا وقت برباد کر دیتے ہیں. کیا ضرورت تھی آپ کو؟ کیا ضرورت تھی؟ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے آخرت میں آپ کو جو آپ فون پہ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں؟ یا آپ جو بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں سہیلیاں، یا کالز پر 1 1 گھنٹے کا کال، عورتوں میں آپس میں، دوستوں میں، مرد میں، کیا ہے یہ؟ کیا 1 گھنٹے میں 3 پارے پڑھ سکتے تھے، 2 پارے پڑھ سکتے تھے؟ آپ نے وقت ضائع کر دیا، بیکار کی بات ہے. پورے 1 گھنٹے کی باتوں کو ریکارڈنگ کر کے ایک مرتبہ سنیے، بولیں گے اس میں کیا فائدے کی بات تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی. تو یہ بھی جو وقت برباد کرنے والی چیز ہے. بہرحال اپنے وقت کو جب بچائیں گے ہم، اس کا صحیح استعمال کریں گے، تلاوت ہوگی، توبہ ہوگی، استغفار ہوگی. یہ سب چیزیں میں غور کرتا ہوں کافی. میں ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنا مزاج دینی بنانا پڑے گا، اپنی اولاد کا مزاج دینی بنانا پڑے گا، ورنہ نہیں ہو سکتا یہ کام. رمضان آئے گا خالی بیٹھتا آدمی، معلوم ہے، میں دیکھتا ہوں مسجد میں، گھروں میں بھی لوگ بیٹھتے ان کا مزاج دینی نہیں ہے. وہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں، ابھی افطار کو 1 گھنٹہ باقی ہے. ان کا مزاج دینی نہیں ہے، ان کو بس یہ ہے کہ یہ ٹائم پاس ہو جائے اور کھجور کھانے کا ٹائم آ جائے، افطاری دسترخوان پہ ہاتھ پھیرنے کا ٹائم آ جائے. دے آر ویٹنگ. اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. مزاج دینی ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ارے بھائی آیتیں پڑھ لو، میں کچھ 1 1 حرف پر 10 10 نہیں کیا ملیں گی، پڑھ لیے تھک گئے تھوڑا تو دعا کریں گے، دعا قبول ہوتی ہے روزے دار میں. روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یا استغفار سے توبہ قبول ہوتی ہے، یا بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے. چلو میں دینی مزاج بننا ضروری ہے. آدمی دینی مزاج انسان کا، مرد کا، عورت کا ہوگا تو وہ ہر جگہ دیکھیں گے کہ بھئی خیر کہاں ہے، کیا کروں جس سے آخرت میں فائدہ ہو. یہ دینی مزاج نہیں رہے گا، آدمی بیٹھا رہے گا، خالی سوچتا رہے گا دنیا کی چیزیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے ہوئے. بڑا ڈینجر مسئلہ ہوتا ہے علم اور دینی مزاج. اچھا دینی مزاج کیسے پیدا ہوگا؟ علم سے. علم حاصل کریں گے آپ تو دینی مزاج بنے گا آپ کا. جب دینی مزاج بنے گا، آپ اپنی پوری لائف میں وہ کام کریں گے جس سے آپ کو جنت مل جائے.
جہنم سے کیسے بچے، جنت میں کیسے داخل ہو، اس کی جستجو، اس کی فکر میں رہ گیا دینی مزاج جو علم سے حاصل ہوتا ہے، ورنہ بربادی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، آمین، اور رمضان کے اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، اسی لیے میں نے ٹیم سے کہا تھا کہ نہیں، درس قرآن ہی ہم دیں گے، کیونکہ الحمدللہ ہم قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہر ہفتہ، تو کیوں نہ ہو کہ جو ہے ہم رمضان جیسے برکت والے مہینے میں، قرآن کے مہینے میں، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہدایت کے لیے، اور اس میں حق ہدایت کی باتیں واضح ہیں۔ تو رمضان چونکہ قرآن کا مہینہ ہے ایک، اور ہدایت ہے اس کتاب سے انسانوں کو، تو کیوں نہ ہو کہ پھر رمضان میں کنٹینیو کریں ہم قرآن ہی کا درس، تاکہ اس کے ذریعے مجھے اور آپ کو ہدایت ملے۔ اور کیا بات ہے، دیکھیے، ہدایت تلاوت سے نہیں مل سکتی ہے صرف، بتائیے آپ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ راستہ معلوم ہونا، راستہ پہچانیں گے تو معلوم ہوگا۔ ایک آدمی نے آپ کو بتا دیا آگے جائیے، وہاں جو روڈ ہے، وہ روڈ جو ہے اس سے جو ہے آپ کو سیدھا آپ کی منزل مل جائے گی، وہ روڈ اگر آپ پکڑ لیں گے۔ اب وہاں جا کر وہ روڈ پتا کرنا کون سی ہے، وہ جہاں سے آپ کی منزل آپ کو ملے گی۔ ایک انسان، دیکھیں، ہدایت مطلب جنت کا راستہ، ایک انسان تلاوت کر رہا ہے، صرف پڑھ رہا ہے قرآن، اجر ملے گا، نیکیاں ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، لیکن پڑھ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا ہے، کیونکہ لینگویج نہیں آتی اس کو، پرابلم، لینگویج پرابلم، ترجمہ نہیں دیکھا، وہ تفسیر نہیں پتا۔ اب بتائیے مجھے آپ ہدایت کیسے ملے گی؟ اسی لیے آپ دیکھیے لوگ قرآن کے حافظ ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ حافظ کیسا شرک کر رہا ہے؟ قرآن میں شرک سے روکا گیا سختی کے ساتھ، سب سے زیادہ روکا گیا شرک، سخت وعیدیں آئی ہیں شرک کرنے والوں پر۔ پھر حافظ تو پڑھتا ہے نا وہ آیتیں، اس کو یاد بھی ہے، تو جواب کیا ہے؟ حافظ ہے لیکن عالم نہیں ہے، مطلب اس کو آیتیں حفظ ہیں، لیکن آیتوں کا ترجمہ اور آیتوں کی تفسیر اس کو نہیں پتا، کیونکہ لینگویج پرابلم ہے، یا اس کو ترجمہ کبھی اس نے دیکھا نہیں۔ میں اور آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کرنا بھی چاہیے کثرت سے، کب؟ رمضان میں۔ یہ جو آیتیں میں اور آپ صبح شام پڑھتے جا رہے ہیں، ان آیتوں میں کیا بتایا گیا ہے؟ کیا خبر دی گئی ہے؟ ہمارے لیے کیا اوامر ہیں، کیا آرڈرز ہیں؟ کن چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے؟ کیا خبریں ہمیں دی گئی ان آیات میں؟ ہمیں نہیں معلوم، تو پھر بتائیے کیسے ہدایت ملے گی؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ہمارے اسلاف، تابعین، تابعین رحمہم اللہ، جب تلاوت کرتے تھے رمضان میں، تو وہ تلاوت کے ساتھ سمجھتے بھی تھے، کیونکہ ان کو عربی آتی تھی، اس کو اس آیت کا ترجمہ معلوم تھا، آیت کی تفسیر کا علم تھا، کیونکہ وہ علم والے تھے، علماء تھے، طالب علم تھے۔ یہ ہے، دیکھیے فائدے۔ الحمدللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ابھی میں نے 5 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ بھی ہوگا، تفسیر بھی ہوگی، پھر آئندہ ہفتہ بھی، اس کے بعد بھی انشاءاللہ جب تک رمضان ہے، اور اس کے بعد بھی چلے گا، جیسے کہ جانتے ہیں آپ۔ چلیے، تو سورہ نوح اس سورہ کا نام ہے، اور یہ مکی سورہ ہے، ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ النوح وہی مکیہ۔ اب اس سورہ کا نام سورۃ النوح کیوں رکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں نوح علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہیں، پہلے پیغمبر ہیں، جو توحید کی دعوت دے کر شرک سے ڈرانے کے لیے، کفر سے منع کرنے کے لیے اپنی قوم میں بھیجے گئے۔ تو اس سورے میں
انہی کا ذکر موجود ہے پورے سورے میں. کہتے ہیں شروع سے لے کر آخری تک اس سورہ مبارکہ میں نوح علیہ السلاۃ والسلام کے علاوہ کسی اور پیغمبر کا واقعہ موجود نہیں ہے. اور جیسا کہ جانتے ہیں ہم، یا نہیں جانتے ہیں تو جان لیں، کہ نوح علیہ السلاۃ والسلام ایک بہت لمبا عرصہ اپنی قوم میں گزارے. آپ کو پتا ہو، پڑھیں گے ہم، معلوم ہوگا انشاءاللہ. نوح علیہ السلاۃ والسلام نے صرف اپنی قوم میں توحید کی جو دعوت دی، وہ کتنے عرصے دی؟ 950 سال. امیجن کریں، آپ تصور کریں، 950 ایئرس، 950 سال. 950، 9.5 نہیں، 99، 950، 9.5، یعنی 1000 سے 50 سال کم. اس زمانے میں ان کی عمر لمبی، یعنی لوگوں کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھی. تو نوح علیہ السلاۃ والسلام نے 950 سال تک توحید کی اپنے قوم کو دعوت دی. تو کتنا بڑا پیریڈ گزارے. اب وہ زندہ کتنے سال تھے ہوں گے، تو ہم سمجھ سکتے ہیں نا. لہٰذا یہ بات معلوم ہے کہ نوح علیہ السلاۃ والسلام ایک لمبا عرصہ گزارے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان کی دعوت توحید کی بھائی لمبی رہی، 950 سال. 950 سال، سوری، 950 سال درس دینا، 950 سال توحید سمجھانا، 950 سال توحید کی دعوت دینا بہت بڑی بات ہے، اور شرک سے منع کرنا. اسی لیے ان کا واقعہ اس پورے سورے میں موجود ہے کہ کیسے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ توحید کی دعوت دیں، اپنے قوم کو اللہ سے ڈرائیں، کیا کہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرائیں، عذابوں سے ڈرائیں. تو انہوں نے اپنا کام کیا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ پورا انشاءاللہ اس سورے میں ہم پڑھیں گے. اور اس سورے میں جو ہے 28 آیتیں ہیں، 28 آیتیں. چھوٹی سورہ ہے، لمبی بڑی سورہ نہیں ہے. تو پوری مکی سورہ یہ نوح علیہ السلاۃ والسلام کے واقعے پر منحصر ہے. ایک بات. دوسری بات، ضروری بات، نوح علیہ السلاۃ والسلام سے پہلے، یہ جب نبی بن کر آئے، اس سے پہلے دنیا میں شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی. دیکھیے، آدم علیہ السلاۃ والسلام پہلے نبی ہیں، نوح علیہ السلاۃ والسلام پہلے رسول ہیں. پہلے یہ سمجھیے آپ. میں ایک بات بتاتا ہوں پہلے آپ کو، نبی اور رسول کا فرق. نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں اس انسان کو جن کی طرف وحی کی گئی، لیکن تبلیغ مطلب بات پہنچانے کا حکم نہیں ملا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، صرف وحی کی جاتی تھی، بات پہنچانے کا حکم نہیں ملا. نمبر 2، رسول کس کو کہتے ہیں؟ من اوحی الیہ وامر بتبلیغہ. من اوحی الیہ بشیء وامر بتبلیغہ. رسول کہتے ہیں اس انسان کو جن کی طرف وحی کی گئی اور ان کو اس بات کو اپنی قوم تک پہنچانے کا حکم ملا، کہ ضرورت تھی اس کی. تو دونوں میں فرق ہے، نبی اور رسول. بعض علماء کہتے ہیں دونوں ایک ہی ہے، لیکن راجح بات، صحیح بات یہ ہے، جسے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے بھی بیان کیا، محققین نے بیان کیا، نبی اور رسول میں فرق ہے. نبی کہتے ہیں اس انسان کو جن کی طرف وحی کی گئی لیکن پہنچانے کا حکم نہیں ملا، کیونکہ پہنچانے کی ضرورت نہیں تھی. رسول کہتے ہیں اس انسان کو جن کی طرف وحی کی گئی اور ان کو پہنچانے کا حکم ملا. آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. آدم علیہ السلام کی جو قوم تھی، وہاں شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا، سب توحید پر تھے. یاد رکھیے، پکے مسلمان، پکے موحد. الحمدللہ، نو نیڈ، ضرورت نہیں پڑی نا بھائی. گاڑی خراب ہو تو بنائیں گے نا، گاڑی اچھی چل رہی ہے آپ کی، صحت صحیح ہے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ؟ چلو میں ایک مرتبہ چکر لگا کے آتا ہوں، رمضان کا وقت ہے، تھوڑا ہاسپٹل میں وقت اپنا ضائع کر کے آتا ہوں. اس نہیں ہوتا بھائی. بیمار ہو تو انسان ڈاکٹر کی طرف رخ کرتا ہے. تو شرک آئے تو توحید کی ضرورت پڑتی ہے، توحید ہی ہے تو پھر توحید کی کیا ضرورت پڑے گی؟
اچھا یہ فارمولا بعض ہمارے جو تبلیغ میں نکلتے ہیں بھائی لوگ، وہ لوگ یوز کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیا توحید بتانا، یہ تو مسلمان لوگ ہیں. تو یہاں مسئلہ واضح ہو جائے کہ بھائی بتانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ توحید سمجھتے نہیں ہیں، یہ کلمہ گو ہیں. یس آف کورس دے آر مسلمس، وہ مسلم ہیں، وہ اہل ایمان ہیں، ہم انکار نہیں، ہم کافر نہیں مانتے ان کو، مسلمان ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کی حقیقت نہیں جانتے ہیں، اور شرک میں پڑے ہوئے ہیں. مسلمان شرک کر رہے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، تاکہ وہ شرک چھوڑ دے اور لا الہ الا اللہ پر آ جائے. وہ شرک کر رہے ہیں. تو خیر یہ ایک مسئلہ ہے، ذہن میں رکھیں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ابن حبان میں موجود ہے، سنیے. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آدم اور نوح علیہم الصلاۃ والتسلیم کے درمیان کتنی مدت تھی. آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، یہ پہلے نبی، یہ پہلے رسول. اوکے، ان دونوں کے بیچ میں کتنا وقت گزرا، کتنی مدت گزری. ایک کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرۃ قرون، 10 صدیاں. یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے. کیا مطلب 10 صدی؟ آپ کو معلوم ہے صدی کس کو کہتے ہیں؟ ایک صدی کا مطلب 100 سال، 100 ایئرس کو کہتے ہیں ایک صدی. تو 10 مطلب 1000 ایئرس، 1000 سال. تو آدم علیہ السلام جو نبی تھے، پہلے انسان تھے، سارے انسانوں کے ابا ہیں، اور نوح علیہ السلام جو پہلے رسول بنا کر زمین پر بھیجے گئے توحید کی دعوت دینے کے لیے اپنی قوم کو. ان دونوں کے درمیان کی جو مدت ہے وہ 1000 ایئرس، 1000 سال، 10 صدی. یہ صحیح ابن حبان کی حدیث سے اور تفسیر سے بھی یہ بات ثابت ہے. اسی طریقے سے دیکھیے ایک اور ایک بات، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرط پر ایک حدیث کو نقل کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کان بین نوح و آدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے، جس میں عبداللہ بن عباس مفسر قرآن، حبر العمہ، ترجمان القرآن، رضی اللہ عنہما کیوں، ان کے عبداللہ بھی صحابی، ان کے والد عباس بھی صحابی ہیں، جانتے ہیں نا، چچا زاد بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عباس چاچا تھے، اسی لیے عنہما کہتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں یعنی 1000 سال کا وقت گزرا، اور یہ وقت ایسا گزرا سارے لوگ حق شریعت پر تھے، شریعت حقہ پر تھے، توحید پر، اسلام پر، ایک اللہ کی عبادت کرنا، شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس زمانے میں، 1000 ایئرس میں. اس کے بعد اختلاف ہوا، فرماتے فاختلفوا، 10 صدیاں گزر گئیں، یعنی 1000 سال کا پیریڈ گزرا، جو توحید پر تھے ماشاءاللہ الحمدللہ. اس کے بعد اختلاف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا، مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ہمیں جو بیان فرمایا، بڑی اچھی خبر دی کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں گزری، سارے لوگ اس پر دین حق پر قائم تھے. پھر جب اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا. محقق حکمت بن بشیر رحمہ اللہ نے ابن کثیر، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ میں، یہ تفسیر ابن کثیر میں سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 213، اس آیت کے تحت ایک حدیث نقل کی جو طبری میں موجود ہے، اور اس کی سند صحیح ہے. اس سے معلوم ہوا کہ شروع میں سب لوگ توحید پر قائم تھے،
اور شرک اور بت پرستی کا وجود نہیں تھا۔ پھر بعد میں اس کی ضرورت پڑی، شیطان نے آہستہ آہستہ قوم نوح کو بھٹکانا شروع کیا، پہلے تصویروں کے ذریعے، پھر بت پرستی کے ذریعے، اور ان کی زندگی میں پھر شرک آ گیا۔ اللہ کی خالص عبادت کے ذریعے یا اللہ کی خالص عبادت کے بجائے وہ لوگ غیر اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیے، تو زمین پر شرک اور کفر شروع ہو گیا۔ تو جب زمین پر شرک اور کفر شروع ہو گیا تو پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام جو زمین والوں کی طرف توحید کی دعوت لے کر تشریف لائے، ان کو بھیجا گیا۔ اور بخاری شریف کی حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک لمبی حدیث ہے جس کو حدیث الشفاعہ کہتے ہیں۔ وہ حدیث میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں، یاد آ جائے گی آپ سب کو کہ شفاعت والی کیا حدیث ہے وہ بخاری شریف کی، کہ لوگ جو ہے پریشان حال ہوں گے، حساب نہیں ہوگا، بھی میدان میں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، اور لوگ پریشان ہوں گے اور آپس میں مشورہ کریں گے کہ کیا کریں بھائی، ابھی تک ہمارا حساب نہیں ہوا ہے۔ تو سب آپس میں طے کریں گے، مشورہ کریں گے کہ چلو آدم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور اسے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے سفارش کر دیں کہ اللہ ہمارا حساب لے لے تاکہ ہمیں اپنے اپنے ٹھکانے معلوم ہو جائیں۔ تو وہاں جائیں گے، وہ معلوم ہے نا، ایک کے بعد ایک پیغمبروں کے پاس سے گزرتے 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 آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو اللہ کے نبی فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں اس کا حقدار ہوں، میں اس کا حقدار ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے تاکہ حساب لیا جائے بندوں کا، اور حساب لے لیا جائے اور ہر ایک کو اس کا ٹھکانہ معلوم ہو جائے، کون جنت ہے کون جہنمی ہے۔ اللہ، وہ جو لمبی حدیث ہے اس کو حدیث الشفاعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث میں جب اس بات کا ذکر موجود ہے کہ وہ لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے درخواست کرنے کے لیے تو ان سے کہیں گے انت اول رسول بعث فی الارض، یہ الفاظ ہیں انت، بخاری شریف، انت اول رسول بعث فی الارض، کہ آپ پہلے پیغمبر ہیں، دیکھیے پہلے رسول ہیں جن کو زمین میں بھیجا گیا تھا، تو آپ درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے۔ تو وہ بخاری شریف کی یہ جو حدیث ہے اس میں جو یہ الفاظ ہیں کہ آپ پہلے رسول ہیں جن کو زمین میں بھیجا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ سفارش کر دیجئے، تو پہلے رسول ہو گئے وہ۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ پہلے رسول کون ہے، رسول تو بہت آئے، ہر قوم میں ایک رسول آئے، آخر رسول پہلے رسول کون ہے، آپ جواب دیجئے نوح علیہ السلام۔ آخر رسول کون ہے، آپ جواب دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی قیامت تک ضرورت پڑے تو ہو سکتا میں بھی کوئی پیغمبر آئیں گے، آپ جواب دیجئے ہرگز نہیں آئیں گے۔ تو آپ کا پھر جواب صحیح ہے، یہ جواب علم ہی کے بعد ہی آئے گا، بغیر علم کے نہیں آئے گا، اسی لیے علم حاصل کرنا چاہیے، علماء سے جڑے رہنا چاہیے۔ بہرحال تو نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام ملنے کے بعد 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ایک شارٹ بتا رہا ہوں، مختصر۔ اور جب وہ نافرمانی سے، اپنے شرک اور اپنے کفر سے باز نہیں آئے، 950 سال سمجھانے کے باوجود ہر طریقے سے سمجھائے، جیسے آئے گا ابھی دیکھیے آیتوں میں، وہ لوگ نہیں مانے سوائے چند افراد کے، اس کی بھی تفصیل آ رہی۔ تو پھر عذاب آنا تھا طوفان کی شکل میں، پہلا طوفان دنیا کا پہلا طوفان آیا، اور سارے کافر، سارے گنہگار نافرمان اس طوفان کے زد میں آ گئے یا غرق کر دیے گئے، ڈبو دیے گئے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کی پوری تفصیل یہاں اس سورے میں بھی ہے، آگے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ترجمہ دیکھیے اب، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، بے شک ہم نے نوح کو علیہ السلام، بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اس سے قبل کہ ان کے پاس دردناک پینفل عذاب آ جائے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین،
حضرت نوح علیہ السلام مخاطب ہو رہے ہیں اپنی قوم سے اور کہہ رہے ہیں اے میری قوم بے شک میں تم کو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون تم اللہ سے ڈرو اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو ان اعبدوا اللہ میری قوم ان اعبدوا اللہ تم اللہ کی عبادت کرو واتقوہ اور اس سے ڈرو واطیعون اور میری بات مان لو کیا فرمایا اپنی قوم سے اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری بات مان لو کیا ہوگا بھائی اس کا فائدہ تیسری آیت یہ چوتھی آیت کا یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون ہوگا کیا اس کا فائدہ یقیناً وہ تمہارے گناہ یغفر لکم من ذنوبکم وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک مقرر وقت تک تمہیں مہلت دے گا یقیناً کوئی شک نہیں ہے جب اللہ کا مقرر کردہ وقت آ جائے تو پھر اس کو مؤخر تاخیر اس کی نہیں کی جا سکتی ہے کاش کہ تم جانتے کاش کہ تم سمجھتے قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات و دن بلایا میں نے اپنی قوم کو رات اور دن بلایا یہ 5ویں آیت تھی ٹھیک ہے دیکھیے نوح علیہ السلام جیسا کہ میں نے بتایا پہلے رسول ہیں ٹھیک ہے ان کا نام بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ٹھیک ہے بہرحال مشہور نام ان کا نوح ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور پہلی آیت میں ان کا ذکر موجود ہے دیکھیے انا ارسلنا نوحا الی قومہ بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے یا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر پیغمبر کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا پہلے کیا ہوتا تھا جیسے نوح علیہ السلام ان کی قوم کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے نبی ایسے ہر پیغمبر اپنی اپنی قوم کے پیغمبر ہوتے تھے نبی ہوتے تھے لیکن ہمارے نبی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری دنیا کی طرف سارے رحمت للعالمین انسان جن قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ویسے معاملہ ان کا بھی ہوا ان کا نہیں نوح علیہ السلام یہ صرف اپنی قوم کے لیے اسی لیے اللہ نے کہا الی قومی ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر ہم نے ان کو بھیجا اور جیسا کہ معلوم ہے بتایا میں نے بھی نوح علیہ السلام کی قوم میں جب شرک اور بت پرستی آ گئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ عذاب آئے گا اگر وہ اپنے شرک اور کفر سے باز نہیں آئیں گے چھوڑیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پہلے حجت قائم کرنے کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیج دیا تاکہ وہ جا کر اپنی قوم کو ڈرا دیں اوپنلی دیکھو یہ اپنے جو شرک ہے نا کفر ہے اس کو چھوڑ دو ورنہ عذاب آئے گا اس لیے انہوں نے کہا اپنی قوم سے کیا یا قومی انی لکم نذیر مبین نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہہ دیا میں کھلم کھلا تم کو ڈرانے والا ہوں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 باتوں کا حکم دیا پہلی بات کہ بت پرستی اور ہر قسم کے شرک کو چھوڑ دو اکیلے اللہ کی عبادت کرو ایک بات دوسری اللہ سے ڈرو تیسری میری بات مانو دیکھیں پڑھے نا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون وقت ختم ہو رہا ہے 1 منٹ باقی ہے بس میں بتا دوں یہ تو نوح علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے وہ 3 باتیں اپنی قوم کے سامنے رکھیں اگر نہیں مانو گے 3 باتیں تو پھر نذیر مبین کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں میں عذاب آئے گا اللہ کا مان لو گے تو فائدے کیا ہیں بخشش ہوگی اور مہلت ملے گی معافی مل جائے گی بچ جاؤ گے پکڑ سے اللہ کے عذابوں سے اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر وہ ٹل نہیں سکتا ہے تو 3 باتیں انہوں نے اپنی قوم کو کہیں ان اعبدوا اللہ کی عبادت کرو توحید اللہ کا حق ہے واتقوہ اللہ سے ڈرو یہ عبادت کا
ثمرہ ہے. اللہ کی عبادت کرو، اس کا پھل کیا ہے؟ تمہارے دلوں میں تقوی ہے. واتقوا، اللہ سے ڈرو. واطیعون، اور میری بات مان لو. تینوں کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید، شریعت الہی کی پابندی اور اطاعت رسول. سبحان اللہ. پہلی بات، ہر قسم کے کفر اور بت پرستی اور شرک کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو. دوسری بات، اللہ سے ڈرو، یعنی ہر کام کرتے وقت اللہ کا خوف تمہارے دل میں رہے، اس کے بھیجے ہوئے احکام کی پابندی کرو. تیسری بات، میرا حکم مان لو، اطیعون، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ کی عبادت بھی وہی قبول ہوگی جو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی. تو تینوں باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ توحید، شریعت الہی کی پابندی اور اطاعت رسول. اور یہی کامیابی کے تین راز ہیں. تین راز ہیں: توحید، شریعت الہی کی پابندی اور اطاعت رسول. میرے اور آپ کے لیے بھی یہی ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر ہم نے توحید کے مطابق زندگی گزاری، ایک شریعت الہی جو شریعت محمدیہ ہے، ہمارے پاس اسلام آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس کی پابندی، دو، اور ہمارے رسول کی اطاعت. کون ہے ہمارے رسول؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تین کام اگر میں نے اور آپ نے کیے تو ہمارے لیے کامیابی ہوگی، بخششیں ہوں گی، اور رمضان میں بھی ہوگی، رمضان کے بعد بھی ہوگی. اسی پر میں، چونکہ وقت ہو گیا، میں اپنی بات کو روکتا ہوں. سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. بڑی اہم باتیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دینا آسان فرمائے. آمین. اللہ ہماری عبادات کو، روزوں کو، معاملات کو ٹھیک کر دے اور اس کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ لمحہ لمحہ کو غنیمت سمجھنے والا ہمیں بنا دے رمضان کے، اور ایسی عبادت جو اللہ کو پسند ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، وہ کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.